چونکہ عرب میں پہلی بار ایک متحدہ اور اسلامی سلطنت قائم ہوئی تھی، اس لیے ایرانی اور رومی اسے خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ یہ دونوں عظیم و شان حکومتیں اس نئی اسلامی سلطنت کو پارا پارا کرنے کی فکر میں تھیں۔ فتنہ ارتداد سے رومیوں اور ایرانیوں کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اس نئی سلطنت کو مٹا دینے کا اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک طرف ایران نے اپنی فوجیں عراق میں اور دوسری طرف ہرقل اعظم نے اپنی فوجیں ملک شام میں جمع کرنا شروع کر دی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے ان خطرات کو پہلے ہی سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے ایک ہی سال میں سارے ملک سے بدامنی اور ارتداد کا فتنہ دور کر کے اسلامی سلطنت کو مضبوط کر لیا تھا۔ پھر آپ نے ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت مسنع بن حارثہ کو عراق کی طرف بھیجا، جبکہ رومیوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ شام کی سرحدوں کی نگرانی کرے۔ وہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد پر پہنچ کر ٹھہرے۔ اسلامی لشکر کو دیکھ کر رومی پیش قدمی نہ کر سکا۔ حضرت مسنع بن حارثہ 11 ہجری میں روانہ ہوئے اور کوفہ کے نواح میں ایرانیوں کے ناخوش لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر عراق پہنچ گئے۔ ایرانی اس لشکر کو دیکھ کر عرب پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر کی اطلاع ایرانی دربار میں پہنچی تو وہاں سے عرب پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں روانہ کر دی گئی۔ حضرت مسنع بن حارثہ نے بھی حضرت ابوبکر کو خط لکھا کہ ان کی مدد کے لیے کچھ فوج روانہ کی جائے۔ ان دنوں حضرت خالد بن ولید مسلمہ کے فتنے کو نابود کر کے یمامہ کی وادی میں مقیم تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم بھیجا کہ زیریں عراق پر یورش کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے 21 محرم 21 ہجری کو دربار خلافت سے حکم ملنے کے بعد اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ حضرت مسنع بن حارث مقام ابلا میں مقیم تھے کہ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ مقام ابلا پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین کا جائزہ لیا تو وہ 18,000 تھے، جن میں سے 8,000 حضرت مسنع کے لشکر میں شامل مجاہدین تھے۔ ابلا کے سامنے ایران کا صوبہ حفیر تھا۔ اس صوبے کا گورنر ایک نہایت بہادر اور جنگجو شخص ہرمز تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ابلا سے روانہ ہونے سے پہلے ہرمز کو ایک خط بھیجا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کر کے جزیہ ادا کرو۔ اگر تم نے ان دونوں باتوں سے انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا، کیونکہ تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسی قوم آ رہی ہے جو موت کو اتنا پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ مجبوراً مجھے حملہ کرنا پڑے گا۔ خط بھیجنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کو الگ الگ کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک حصے پر حضرت مسنع بن حارثہ اور دوسرے حصے پر حضرت عدی بن حاتم کو سالار مقرر کیا۔ تیسرا اپنے ماتحت رکھا۔ یہ تینوں لشکر ایک ایک دن کے فاصلے سے روانہ ہوئے اور ایرانی لشکر کے قریب پہنچ کر مل گئے۔ ہرمز نے خالد بن ولید کا خط ملنے پر فوراً ایرانی دربار کو اطلاع دی اور اپنی فوجوں کے ساتھ مقام ابلا کی طرف چل دیا۔ وہ مقام حفیر پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا، مگر فوری طور پر جنگ کرنے کی بجائے ایران سے امدادی لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ تاریخ میں اس جنگ کو جنگ ذات السلاسل کا نام دیا گیا، کیونکہ اس میں ایرانی لشکر کے ایک حصے سپاہیوں نے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے باندھا ہوا تھا تاکہ مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگ نہ سکے۔ ہرمز اپنا لشکر لے کر اسلامی لشکر سے پہلے حفیر پہنچ گیا تھا۔ حضرت خالد سمجھ گئے کہ ایرانی امداد پہنچنے تک جنگ کو ٹالنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے خود ہی پہل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
اس فیصلے کی ایک وجہ تو یہی تھی کہ امداد آنے سے پہلے ہی ہرمز کو شکست دی جائے، کیونکہ امداد آنے کے بعد ایرانیوں کی تعداد اور طاقت بڑھ جاتی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اسلامی لشکر کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہرمز نے زمین پر پڑاؤ ڈالا تھا اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے تو انہیں ایسی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا جہاں پانی نہیں تھا۔ مجاہدین نے آپ سے پانی کے سلسلے میں شکایت کی تو آپ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، فریقین میں سے جو بہادر ہوں گے وہی پانی پر قبضہ کریں گے۔ اسلامی لشکر سے جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں طرف کے میدان جنگ میں آ کر اپنے جوہر دکھانے لگے۔ پھر ہرمز نے اپنے لشکر سے نکل کر حضرت خالد بن ولید کو لڑنے کی دعوت دی۔ آپ نے یہ دعوت قبول کر لی اور ہرمز کے مقابلے میں آ کر لڑنے لگے۔ ہرمز کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو نرغے میں لے کر شہید کر دیا جائے۔ اس نے اپنے فوج کے خاص بہادروں کو ہدایت کر دی تھی کہ جب خالد بن ولید اس کے مقابلے پر آئیں تو وہ آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر کے شہید کر دیں۔ ہرمز کو اپنے فن کشتی پر بھروسہ تھا، اس لیے اس نے حضرت خالد کو پیادہ ہو کر لڑنے کی دعوت دی۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر مقابلہ کرنے لگے۔ پہلا وار ہرمز نے ہی کیا۔ حضرت خالد نے پینترا بدل کر اس کا وار خالی جانے دیا۔ پھر ہرمز نے دوسرا وار کیا تو آپ نیچے بیٹھ گئے اور اس کا وار خالی جانے پر پھرتی سے بڑھ کر ہرمز کی کلائی پکڑ لی۔ وہ پیچھے نہ ہٹ سکا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی تلوار چھین لی۔ ہرمز جلدی سے آپ سے لپٹ گیا اور کشتی کے داؤ پیچ آزمانے لگا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اسے کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اسے زور سے زمین پر پھینکا کہ ہرمز کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ دوبارہ حرکت نہ کر سکا اور حضرت خالد نے اس کا سر کاٹ کر اس کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ ہرمز کے مقرر کردہ ساتھیوں کو حضرت خالد پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور اس سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ ابلا کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ہرمز نے شاہ ایران کو امداد کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ جواب میں شاہ ایران نے اس کی مدد کے لیے اہواز کے گورنر کارن بن کریانس کو 50,000 کا ایک لشکر دے کر روانہ کیا تھا، مگر امداد پہنچنے سے پہلے ہی ہرمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس کے شکست خوردہ لشکر راستے میں کارن کو ملے اور کارن نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ کارن مدائن سے چلا تھا اور ہرمز کی شکست خوردہ فوج اسے مزار کے مقام پر ملی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہیں جم کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے مزار کے قریب نہر کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا اور اپنی فوج کو منظم کرنے لگا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو کارن کے آنے اور مزار میں جنگی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ نے اپنی فوج لے کر وہاں پہنچ گئے اور نہر کے دوسرے کنارے پر خیمہ زن ہو کر اپنی فوج کی صف بندی کرنے لگے۔ جنگ کی تیاری مکمل ہو چکی تو جنگ کا آغاز ہوا۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار کارن میدان میں نکلا اور مقابلے کی دعوت دی۔ جواب میں اسلامی لشکر سے حضرت خالد اور معقل بن اخشی مقابلے کے لیے میدان میں آئے، لیکن حضرت خالد بن ولید سے پہلے معقل کارن کے پاس پہنچ گئے اور تلوار کے ایک دو واروں میں ہی کارن کا کام تمام کر ڈالا۔ اپنے سالار کا انجام دیکھ کر دوسرا سردار کباد اور انوش جان میدان میں آئے، لیکن ان دونوں کا بھی وہی انجام ہوا جو ان کے سپہ سالار کارن کا ہوا تھا۔ اس جنگ کو جنگ مزار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آیا، اتنا زیادہ کہ ایک سپاہی کے حصے میں 30 ہزار درہم آئے۔ فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مزار میں ہی قیام کیا۔ جنگ مزار کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے عراق کے امیروں، زمینداروں اور جاگیرداروں کو خطوط لکھے، جن میں ان سے کہا گیا کہ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اسلامی حکومت کے فرمانبردار بن جاؤ، اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرنے کی
ذمہ داری قبول کر لو، ورنہ تمہارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے گا جو موت کو ایسا ہی عزیز سمجھتے ہیں کہ جیسا تم شراب کو محبوب سمجھتے ہو۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے تیار کیے، زرار بن الخطاب اور کئی دوسرے اسلامی سرداروں کی قیادت میں ان خطوط کے ساتھ ایرانی بستیوں کی طرف روانہ کیے۔ ان خطوط کا یہ اثر ہوا کہ جس بستی میں بھی اسلامی لشکر کا دستہ پہنچا، وہاں کے لوگوں نے اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لی۔ اکثر قبیلے اور گاؤں کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہ ہوئے انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر لی۔ اس طرح دریائے دجلہ تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے ماتحت ہو گیا۔ یہ اسلامی فوج کی بڑی کامیابی تھی۔ شاہ کسریٰ اردشیر کی وفات کے بعد نئے بادشاہ کے انتخاب میں دشواری پیش آنے کے سبب ایرانی اہل ہیرا کی مدد نہ کر سکے۔ پھر نیا بادشاہ آیا تو اس نے سبات کے گورنر شیرزاد کو ایک عظیم الشان لشکر دے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے بالائی عراق فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہیرا سے چل کر کربلا گئے۔ کربلا کی فوجی چوکی پر عاصم بن عمرو متعین تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے چند روز یہاں قیام فرمایا، پھر کوچ کر کے انبار پہنچے۔ سبات کا گورنر شیرزاد ایرانی لشکر کے ہمراہ انبار پہنچا، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی اسے جرات نہ ہو سکی۔ انبار کا علاقہ اور قلعے کی فصیل بہت مضبوط تھی، اور شیرزاد نے اس قلعے کو اپنے لیے بہت محفوظ سمجھ کر اسے مزید مضبوط اور مستحکم بنانا شروع کر دیا۔ اسے جب اسلامی لشکر کے بارے میں خبر ملی کہ اس کا رخ انبار کی طرف ہے، تو اس نے تیزی سے شہر کے گرد خندق کھدوائی اور مٹی کا ایک بڑا دمدمہ بھی تیار کروا کر جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت خالد بن ولید کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ انبار کے قلعے میں ایرانیوں کا عظیم الشان لشکر موجود ہے۔ چنانچہ آپ انبار پہنچے۔ ایرانیوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اب وہ خود کو نہایت محفوظ سمجھ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے خندق کے پار پڑاؤ ڈالا اور قلعے کے گرد چکر لگایا۔ اسلامی فوج نے قلعے کا محاصرہ کیا تو ایرانیوں نے دمدمہ پر آ کر اسلامی لشکر پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ انبار کو جنگ ذات العیون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم پر اس جنگ میں دشمن کے تقریباً 1000 سپاہیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ جب دمدمہ سے ایرانیوں نے تیر برسائے اور اس سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، تو آپ نے اپنے لشکر کے تیر اندازوں سے کہا کہ میرے خیال میں ہمارا مقابلہ کرنے والے جنگ سے واقف نہیں ہیں، اس لیے تم تاک تاک کر ان کی آنکھوں کو نشانہ بناؤ۔ چنانچہ اسلامی فوج کے تیر اندازوں نے ایسا ہی کیا اور ایک ہی دن میں دشمن کے 1000 سپاہیوں کی آنکھیں بیکار کر کے رکھ دی۔ چنانچہ شیرزاد قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حضرت خالد نے بڑھ کر قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ ہیرا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت قعقاع بن عمرو کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے جانے کے بعد ہیرا کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے شاہ ایران نے 2 نامور سرداروں زرمہر اور روزبہ کو ایک زبردست لشکر دے کر روانہ کیا۔ عیسائی قبائل بھی اپنے سردار عقبہ بن عقبہ کا بدلہ لینے کے لیے اس ایرانی لشکر سے مل گئے۔ حضرت قعقاع بن عمرو کو اس لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کے 2 حصے کر کے ایک حصے پر ابو لیلہ کو سالار مقرر کیا اور دوسرا اپنے ماتحت رکھا۔ ایرانی لشکر مقام حسید میں مقیم تھا کہ اسلامی لشکر ہیرا سے چل کر وہاں پہنچ گیا۔ اسلامی اور ایرانی لشکر میں خونی جنگ ہوئی اور ایران کے دونوں سردار زرمہر اور روزبہ مارے گئے۔ اس جنگ میں ایرانیوں کی آدھی فوج قتل ہو گئی اور باقی شکست کھا کر بھاگ نکلی۔
حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو لیلہ کو ان کے تعاقب میں بھیجا۔ حضرت ابو لیلہ ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ ایرانی فرار ہو کر خنافس کی طرف بھاگے، جہاں ایک ایرانی سپہ سالار محبوزان ایک زبردست فوج کے ساتھ مقیم تھا۔ حضرت ابو لیلہ مفروروں کا تعاقب کرتے ہوئے خنافس پہنچے تو ایرانیوں پر مسلمانوں کی ایک ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ مقابلہ کیے بغیر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کر کے ان کے کافی سپاہی قتل کر ڈالے۔ ایرانی سپہ سالار محبوزان مفیخ کی طرف بھاگ نکلا۔ اس دوران حضرت خالد دمت الجندل کی فدا سے فارغ ہو کر ہیرا واپس آ گئے۔ خنافس سے فرار ہو کر ایرانی سردار محبوزان مفیخ پہنچ گیا۔ وہاں عیسائی عرب حزیل بن عمران اور ربیہ بن بحیر اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ محبوزان کے آنے سے ان کی طاقت بڑھ گئی۔ حضرت خالد کو مفیخ میں ایرانی لشکر کی موجودگی کی خبر ملی تو آپ نے لشکر کے 3 حصے کیے اور 2 حصوں کو حضرت قعقاع بن عمرو اور حضرت ابو لیلہ کی قیادت میں مختلف سمتوں سے مفیخ کی طرف روانہ کر کے خود تیسرے حصے کے ساتھ آگے بڑھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ تینوں لشکر مقرر وقت پر مفیخ پہنچ کر مل جائیں گے۔ چنانچہ جب اسلامی لشکر مقرر وقت پر مفیخ پہنچے اور ایرانیوں و عیسائیوں کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، گمسان کی جنگ ہونے لگی۔ مسلمانوں کو دشمن کو ایسی مار دی کہ ان کی لاشوں سے میدان بھر گیا۔ حزیل بن عمران بمشکل کچھ سپاہیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ گیا۔ باقی سردار اور بے شمار سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ جب ان کے مارے جانے کی خبر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے ان دونوں کا خون بہا ادا کر دیا اور فرمایا کہ حضرت خالد بے قصور ہیں، جو شخص مشرکوں کے ساتھ رہے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔